فوائد ہیں، نقصانات بھی ہیں، اور اس میں سے ایک نقصان ہم نے یہ سنا تھا کہ بد نگاہی، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، کہ میوزیکل آواز جو کانوں میں جاتی ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر اس کے جو مزید نقصانات ہیں کہ غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، غلط معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ بلکہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ ایک غلط پوسٹ چلتی ہے اور فارورڈ ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں بھی یہ ایک رویہ بن گیا ہے کہ لوگ دین کی باتیں بھی سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ ایک صاحب علم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کتابوں کی دکان پر گیا، وہاں ایک شخص موجود تھا، شاید کوئی بد عقیدہ تھا، بہرحال زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ منفی باتیں شروع کر دی، بہت کچھ بولتا رہا۔ سمجھانے کی خاطر میں نے ایک حدیث پاک سنائی، وہ جلدی سے بولا کہاں لکھا ہے، حدیث پاک کہاں لکھی ہے، دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ۔ صاحب علم کہتے ہیں کہ میں چونکہ کتابوں ہی کی دکان پہ تھا تو میں نے وہاں سے کتاب نکالی، حدیث پاک دکھائی۔ اب جب اس نے آنکھوں سے خود حدیث پاک دیکھ لی، خود پڑھ لی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ فرمان مصطفیٰ سن کر سر تسلیم خم کر لیتا، مگر اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں پہلے سے گوگل سرچ کروں گا، گوگل کروں گا۔ ہماری عادت بن چکی ہے ہر چیز کو گوگل کرنا، شرعی معاملات میں بھی گوگل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جو علامہ صاحب نے بات بتائی ہے میں چیک کروں، گوگل پہ چیک کروں گا یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، گوگل اٹ۔ یہ ہر جگہ نہ عادت بن لی، جو مسئلہ ہو گوگل اٹ، گوگل کریں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ علم دین سیکھنے کے ذرائع یہ نہیں ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ یہ علم تمہارا دین ہے، بس غور کرو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ اب یہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم جس سے سیکھ رہے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہے، وہ عاشق رسول ہے؟ کسی بد عقیدہ سے دین سیکھ رہے ہیں تو وہی ذہن بنے گا، کسی ملحد سے دین سیکھ رہے ہیں تو وہی ذہن بنے گا نا۔ ہمارے اسلاف نے احادیث کریمہ کس طرح جمع کی کہ ایک ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا کچھ کیا کرتے تھے، سفر کرتے تھے لمبے لمبے، اور پھر ایک حدیث پاک سیکھتے تھے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عباس مستغفری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ مصر میں حضرت ابو حامد مصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث خالد بن ولید روایت کرتے ہیں۔ یہ بات پتہ چلی، آپ نے گھر بار چھوڑا اور حدیث خالد بن ولید سننے کے لیے، ایک حدیث سننے کے لیے آپ اس جگہ پہنچے، مصر پہنچے۔ پہلے دور میں سفر ہی مشکل تھا، آج کل تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے تو 2-4 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اس ملک پہنچے، مصر پہنچ کر حضرت ابو حامد مصری کی خدمت میں گئے، حدیث سنانے کا عرض کیا، انہوں نے کہا پہلے 1 سال روزے رکھو پھر ایک حدیث سناؤں گا۔ حضرت ابو عباس کو حدیث سننے کا اتنا شوق تھا، آپ نے 1 سال روزے رکھے، پھر حاضر ہوئے اور حدیث خالد بن ولید سننے کی سعادت حاصل کی۔ یوں حدیثیں سیکھی جاتی تھی۔ ابھی ہم جو تھوڑی دیر بیٹھ کے اتنی حدیثیں سن لیتے ہیں، قرآن کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں سن لیتے ہیں، تو یہ اللہ والے ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے، اور پھر اگلے نے کہا کہ سال کے روزے رکھو پھر سناؤں گا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا ہے پہلے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اوپر سے ایک نیا کام، حدیث سنانی ہے، سنا ہی نہیں جا رہا ہوں۔ تو یوں حدیث سیکھی جاتی ہے۔ ہمارے لیے بہت آسان ذریعہ ہو گیا ہے معاذ اللہ، ہم سوشل میڈیا کے ہو کر رہ گئے ہیں، اللہ پاک پناہ دے۔ اب علماء کرام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم خود ہی ریسرچر بن گئے ہیں، خود ہی محقق بن گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عاشقان رسول علماء کرام کے بیانات سن کر، مدنی مذاکرے سن کر، آن لائن بہت سارے کورسز کر کے علم دین سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی علم دین سیکھنا ایک اہم آسان ذریعہ ہے، مگر اسی کو بنیاد بنا کر علماء کرام سے بے نیاز ہو جانا یہ غلط بات ہے۔
کہ نہ میں نے کوئی تقریر کسی عالم صاحب کی سننی ہے، نہ میں نے درس و بیان سننا ہے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جی، موبائل جو ہے میں اسی سے سارا کچھ سن لوں گا۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا دین بھی برباد ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، ملحدین یعنی جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں، پیارے آقا کی گستاخیاں کرنے والے بھی ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کرنے والوں نے بھی اپنی اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ جس کے پاس جو ہے وہ یہ سودا بیچ رہا ہے، کوئی اہل بیت کا گستاخ ہے وہ اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسوں سے بچ کے رہیں، ایمان کے لٹیروں سے اپنے آپ کو بچائیں، سوشل میڈیا سے اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں، اپنے کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنے دل کو بھی بچائیں، اپنے عقیدوں کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا سنو سب کی کرو اپنی اپنی، یہ بہت غلط بات ہے۔ مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نا، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یعنی ہم سب کی نہیں سنیں گے، ہم صرف اسی سے کی سنیں گے جو محبوب کریم کی باتیں کرتا ہے، جو آقا کی باتیں کرتا ہو، جس کی باتیں سن کر دل میں عشق رسول بڑھتا ہے، عشق صحابہ بڑھتا ہے، عشق اہل بیت بڑھتا ہے، محبت اولیاء میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی باتوں سے نفرت کی بو آتی ہے، جو صحابہ کی گستاخیاں کرتا ہو، اہل بیت کی گستاخیاں کرتا ہو، اس کی بات سننا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے ایسے کو۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے یہ تو چلو ظاہری نقصانات سوشل میڈیا کے، جہاں فائدے ہیں نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کے میڈیکلی کتنے ہارمز ہیں، نقصانات ہیں۔ اس کا زیادہ استعمال جو لوگ کرتے ہیں، 7-8 گھنٹے سکرین ٹائم جن کا ہوتا ہے، عموماً 5-6 گھنٹے تو ایک نارمل سکرین ٹائم چل رہا ہے نا، ورنہ کئی لوگ 8 گھنٹے 9 گھنٹے بھی سکرین پہ گزارتے ہیں۔ اس سے مینٹل سٹریس کی بیماری بڑھ رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے، بے خوابی، انسومنیا یعنی وہ آرام دہ جو نیند آتی ہے نا، اس کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا زیادہ جو سکرین کا استعمال کرتے ہیں، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی میں کمی آ جاتی ہے، بندہ حقیقی دنیا سے کٹ کر ورچوئل دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ایک ورچوئل ورلڈ۔ اب ان فیوچر تو سارا کچھ ہی ورچوئل ہونے والا ہے۔ وہ ایک گلاسز آ چکے ہیں، اب تو اینکیں لگا لیتے ہیں، بس اسی اینکوں میں ہی یہ سامنے جو کچھ ہے یہ بھی نظر آ جائے گا کہ ابھی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی بہت کچھ نظر آئے گا کہ بندہ ادھر بیٹھ کے کسی اور ملک پہنچ جائے گا، وہاں کے ادھر گلیوں بازاروں میں گھومے گا، ادھر بیٹھے بیٹھے کسی اور ملک میں میٹنگوں میں شامل ہو جائے گا، جو چاہے گا کہ گناہ کرنے وہ سارے معاملات وہیں سے ہی کر لے گا۔ تو اسی اینکوں کے اندر ہی چاہے گا کہ چلو یہاں پہ ٹی وی رکھ لوں، ادھر موبائل رکھ لوں، ادھر کمپیوٹر رکھ لوں، ادھر یہ ایڈجسٹ کر لوں، اسی کے مطابق یوں لگے ہوتے ہیں ہوا میں انگلیاں ہلانے، اور ادھر سے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو۔ یہ تو چل رہا ہے ابھی، ورچوئل دنیا میں سب چلے گئے ہیں، خیالی دنیا میں رہنے والے۔ ان فیوچر تو ٹوٹلی یہ ہو جائے گا، کچھ سالوں بعد دیکھیں گے ہر ایک نے کھوپے چڑھائے ہوں گے، اینکے لگائے ہوں گے اور یوں یوں کر لگے ہوں گے۔ ابھی بہت سارے لگے ہوتے ہیں، تھوڑا وہ ہے مہنگا، جو ریٹ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے پھر تو ہر بندے نے وہ پکڑ لینی ہے، اینکے چڑھا لینی ہے اور یوں انگلیاں کر کے بس ہوا میں ہی لگے ہوں گے، سمجھے گا پتہ نہیں پاگل ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے اس طرح کے نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، سستی بڑھتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے نقصانات ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا کم سے کم استعمال کریں اور ضرورت کے تحت، جتنا ضرورت ہے اتنا کریں۔ اس کی پھر احتیاطوں کے ساتھ کریں، کیونکہ جب کسی چیز کی احتیاطیں پتہ چل جاتی ہیں تو پھر بندہ اس کے مطابق کرتا ہے۔ چھری کا جیسے فائدہ ہے تو چھری کا نقصان بھی ہے، لیکن جب اس چھری کو احتیاطوں کے ساتھ چلائیں گے تو پھر لوگ سبزیاں بھی کاٹتے ہیں، پھر کسائی تو وہ ٹوکے سے یوں یوں کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہاتھ بھی قریب ہوتا ہے، دیکھنے والا ڈر جاتا ہے یار کہیں ہاتھ اپنے ہاتھ پہ نہ مار دیں، انگلیاں کٹ جائیں گی، کتنی سپیڈ سے گوشت کاٹ رہے ٹوکے سے۔ لیکن چونکہ اس کو احتیاطیں پتہ ہیں، اس کی عام بندہ کرے گا وہ اپنا ہاتھ کاٹ ڈالے گا، لیکن جس کو پتہ ہے، پریکٹس ہے، احتیاطیں پتہ ہیں، وہ محتاط ہو کے کام کرے گا۔ قرآن کریم میں نیک بندوں کا ایک وصف بیان ہوا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب کسی لغو اور بیہودہ مجلس سے
یا چیز کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچا کر گزرتے ہیں۔ لہٰذا سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت قرآن کریم کی اس نصیحت کو ضرور پیش نظر رکھیے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے تو اس پر جو بھی بےہودگیاں ہیں نا، ان بےہودگیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ جتنے گناہوں کا سلسلہ اس پہ ہو رہا ہے نا، اس سے بچتے ہوئے ہم نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اپنا فائدہ لینا ہے۔ بد نگاہی مت کیجیے، میوزک وغیرہ سننے سے بچیے، بد عقیدہ لوگوں کی باتیں نہ سنیے، کہ چلو سن لیتا ہوں کیا کہتا ہے، بد مذہب یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب سنتے 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 ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ غیر مسلموں اور ملحدوں کی باتیں مت سنیے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنیے۔ صرف اور صرف ضرورت کا استعمال کیجیے، صرف اور صرف عاشقان رسول علماء کرام ہی کی باتیں سنیے۔ ایک اہم بات یہ کہ سوشل میڈیا پر جو یہ مزاحیہ چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، ہنسانے والی چیزیں، مزاحیہ ویڈیوز اتنی بنی ہوتی ہیں ہنسانے والی، ان سے بچیے۔ یہ ایک طرح سے جادوئی ہوتی ہیں، جادو کا اثر رکھتی ہیں کہ چلو بٹ اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے، چلو تھوڑا ہنس لیتے ہیں، مذاق مستی، کیسی مذاق والی ویڈیو ہے۔ اور بعض کا تو ان ویڈیو کے پیچھے میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ سے ایک گناہ۔ میوزک نہ بھی ہو، خالی ہی مذاق والی ہوں تو بھی اس سے بچیے، ورنہ ایسی اس کی لت لگ جاتی ہے، ایسا نشہ ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے موڈ خراب ہے، تھوڑا چلو تھوڑا مذاقیہ لگا لیتے ہیں، وہ سارا دن مذاق میں ہی لگا رہتا ہے، غفلت میں ٹائم اس کا ویسٹ ہوتا رہتا ہے، پھر بندہ بچ نہیں پاتا، نشہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مزاحیہ چیزوں سے بچیے۔ حدیث پاک میں کہ وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، جو لوگوں کو زیادہ ہنساتا ہے کہ کہتے ہیں ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے ہم یہ مزاحیہ بناتے ہیں، تو بڑی اچھی نیت بنا کے اپنی طرف سے سمجھ لیتے ہیں بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ ہم جتنی مزاحیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، چینل مزاحیہ بنائے ہوئے ہیں نا، یہ تو ہم نیکی کے کام کے لیے، لوگوں کی اداسی کو ختم کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو حدیث پاک سنی ہم نے کہ وہ شخص برباد ہو جو ایسی بات بیان کرتا ہے کہ تاکہ اس سے لوگ ہنسیں، لہٰذا وہ جھوٹ بول جاتا ہے۔ ہنسانے کے لیے کتنے جھوٹ بول، زیادہ تر اس طرح کے چینل بنانے والے یا جن کا روز کا کام ہے ہنسانا، وہ بہت ساری جھوٹ کی آمیزش بیچ میں کرتے ہیں۔ ہاں، سچی بات سے مزاح کرنا، کسی کا دل خوش کر دینا، بات سچی ہو، یہ تو سنت ہے، لیکن جھوٹ بول کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، دل آزاریاں کر کے، اس کا مذاق اڑا کے، اس کا مذاق اڑا کے، اس کی غیبت کر کے کسی کو خوش کرنا، 10 گناہ کر کے پھر کسی کو خوش کرنا، تو اس کے بارے میں سخت مذمت آئی ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ برباد ہو، حدیث پاک میں یوں فرمایا، تو ایسے شخص کے لیے بربادی ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال با مقصد بنائیے، یعنی کسی ضرورت کے تحت کوئی مقصد ہو نا کہ میں اب کیوں موبائل کھولنے لگا ہوں، یہ مقصد ہے، ایسے ہی ہونا چلو جی ٹائم پاس کرنا ہے، اب بندہ کہیں سے کہیں نکل جائے گا، ایسا غرق ہو جائے گا اس سمندر میں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ڈوبا تھا اور کہاں جا کے نکلا۔ تو کوئی مقصد ہونا چاہیے کہ ابھی میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ ہاں میں نے اس موضوع پہ کچھ دیکھنا تھا، اس موضوع پہ کچھ مواد چاہیے تھا، یہ سیکھنا تھا، کچھ رزق حلال کے لیے کچھ چیزیں سیکھنی تھیں، تو کیا سیکھنا تھا، فلاں چیز سیکھنی تھی۔ اب سیکھنے کچھ اور جاتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، جاتے 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 پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا، میں نے موبائل آن کس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ بھول جاتے ہیں، پٹری تو لے جاندی ہے۔ تو اس کے علاوہ استعمال مت کیجیے۔ اگر مقصد نہیں ہے نا، پہلے سے اس کو شروع کرنے سے پہلے سے مقصد ہو، اور پھر اس مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، بے شک بیچ میں کوئی اور ویڈیو آ جائے، کیونکہ یہ بیچ میں ڈال دیتے ہیں ایڈز، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہٹاتے جائیں، جو بھی آ جائے، جو مقصد ہے اس مقصد پہ ہی رہیں۔ ایک بزرگ ہوئے شیخ تاج الدین سکندری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری دنیا ظلمت ہے، اندھیرا ہے، الکون کلہ ظلمۃ وانما انارہ ظہور الحق فی، ساری کی ساری دنیا ظلمت ہے، اندھیرا ہے، یہ اللہ کا نام ہے جو اسے روشن کرتا ہے، سب اندھیرا ہے۔ ان مقصد یہ کہنے کا کہ اس دنیا کا ہر کام ظلمت ہے، ہر کام اندھیرا ہے۔ جب ہم اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیتے ہیں تو اب وہ نور بن جاتا ہے، وہ نیکی بن جاتی ہے۔ بس سوشل میڈیا کا استعمال بھی اچھے کاموں کے لیے ہی کیجیے، ایسے کاموں کے لیے کیجیے جن کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، جن میں آپ کی اچھی نیت جو بھی کر سکتے ہیں، اچھی نیت کریں، پھر اس کا استعمال کریں، اچھی نیت نہیں بن رہی پھر اس سے دور رہیں۔ وقت مقرر کر لیں،
ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر لیں کہ میں اتنی دیر دیکھوں گا اور اس مقصد کے لیے دیکھوں گا۔ سوشل میڈیا کے مقصد استعمال کے لیے بھی خاص وقت رکھیے، صرف اسی وقت میں استعمال کیجیے۔ یوں یہ بھی احتیاط فرمائے کہ جب بھی موبائل اٹھائیں، ہاتھ میں لیں، پہلے ذہن بنا لیں کہ میں کیوں موبائل لے رہا ہوں، کیوں میں ٹک ٹاک آن کرنے لگا ہوں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام میں کیوں شروع کرنے لگا ہوں، مقصد کیا ہے؟ انٹرٹین ہے، پھر تو تباہی بربادی ہے۔ کوئی مقصد ہے، ضرورت ہے، اور پھر رہنا بھی اس ضرورت پر گیا ہے، پھر نیتیں بھی اچھی بنتی ہیں، پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، پھر وہ مقصد پورا کر کے رکھ دیجیے۔ اس کے علاوہ دیگر اپلیکیشنز مت کھولیے، بس وہی جو مقصد ہے وہیں تک رہیے۔ فیملی ٹائم میں موبائل استعمال مت کیجیے۔ لوگ بعض کا فیملی کے بیچ میں بیٹھ کے بھی ہم وقت وہ نہیں دے رہے ہوتے، جو کوالٹی ٹائم ہے نا وہ نہیں دے رہے ہوتے، اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ وقت پہ ہم نے ان کو تو نہ دیا، فیملی کو تو ادھر دے دیا سارا۔ اس لیے جب کسی کو وقت دینا ہے نا، پھر اسی کو دینا ہے۔ اگر کسی میں بیٹھ کے بھی دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ چل رہا ہوتا ہے، بیٹھے اتنے دور سے بندہ ملنے آیا ہے اور یہ پھر بھی موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے، بولا محسوس کرتا ہے اس بات کو، یار میں آیا ہوں، یہ اپنے کام میں ہی لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح فیملی میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر وہ کریں گے، وقت فیملی کو دینا ہے لیکن دے دیا موبائل کو، تو وہ فیملی کو نہ ہوا، بچوں کو وہ وقت نہ دیا۔ تو فیملی کو پورا وقت لوگ نہیں دیتے۔ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سوشل لائف گزارنے کی ترغیب دلاتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ٹائم دیکھ 17 منٹ ہوئے نا۔ اپنی مکے مدینے جائیں گے، پہلے پوچھتے ہیں وائی فائی ہے یا نہیں۔ اگر اس دوران سورج نکل آئے تو پھر ان کی نہیں ہوگی، زوال شروع ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں ہوگا تو ان کی نہیں ہوگی، کیونکہ سورج نکل آئے تو زوال شروع ہو گیا، اس ٹائم نماز منع ہے۔ تو اسی طرح ریاکاری سے بچیے۔ اتنی ریاکاری، ذرا سی نیکی کی سوشل میڈیا پہ ڈال دی، سارے پلیٹ فارم میں ساری دنیا کو پتہ لگے میں نے فلاں نیکی کی ہے، تو ریاکاری میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تشہیر خوب کی جاتی ہے، ذرا سا کام کیا تشہیر، کیوں جی سوشل میڈیا کا دور ہے جی، کرنی ہوتی ہے۔ ویلفیئر کا کام کیا ہے، بڑا یہ نیکی کا کام کیا ہے، خوب اس کو مشہور کیا۔ تو ریاکاری میں پھنسنے کا شدید خطرہ ہے، اس لیے جتنا ہو سکے اپنی نیکیوں کو چھپائیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب ہوتی ہے پھر بندہ چھپا لیتا ہے، ہاں جب لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کا کوئی مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، تو پھر خوب دکھائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے۔ پھر فرمایا روز قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا اب انہی کے پاس جاؤ کہ جنہیں دنیا میں اپنے اعمال دکھاتے تھے۔ اسی طرح ہم مواد شیئر کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا شیئر کر رہے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کی حاجت ہے۔ بہت سارے من گھڑت باتیں سوشل میڈیا پر چلتی رہتی ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، فارورڈ۔ جو ہمیں اچھی بات لگتی ہے نا، ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو ہر وہ بات جو فتنے کا سبب بن سکتی ہو، جو لوگوں کو نیکی سے دور کر سکتی ہو، جس کے سبب مسلمانوں میں نفرت پھیل سکتی ہو، دل آزاری کا سبب بن سکتی ہو، جس میں اسلام اور سنیت کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو ایسی باتیں نہ خود پڑھیے، سنیے، دیکھیے، نہ آگے فارورڈ کیجیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہو، یہ بڑی ایک اہم مسئلہ ہے، آیت، حدیث پاک یا کوئی شرعی مسئلہ جب تک کسی مستند عاشق رسول عالم سے تصدیق نہ کروا لیں تب تک اس کو فارورڈ نہ کریں، شیئر نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی نے مجھے فارورڈ کی، میں نے آگے فارورڈ کر دی، بغیر تصدیق کیے۔ کوئی حدیث پاک، قرآنی آیات، لوگ اس کو نیکی سمجھ کے نا فارورڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ اس میں ٹھیک ہے نہیں ہے، کس نے بھیجی، کہاں سے چلی، فارورڈ ہوتی تو کسی مستند عاشق رسول عالم دین سے تصدیق کروا لیں پھر فارورڈ کریں۔ نہیں تصدیق ہو سکتی نہ کریں، بس اپنے تک محدود رکھ لیں۔ سخت خطرہ ہے اس میں۔
اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ مثال طور پر ہم نے کوئی عربی آیت، عبارت یا آیت کہہ کے آگے فارورڈ کر دی، مگر وہ حقیقت میں آیت نہ ہوئی تو یہ اللہ پر جھوٹ ہو جائے گا۔ یوں ہی ہم نے کسی بات کو حدیث کہہ کے آگے بڑھا دیا، وہ حدیث نہیں تھی، اب یہ حضور پر جھوٹ ہو جائے گا، اور جو اللہ رسول پر جھوٹ باندھتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے۔ لہٰذا قرآنی آیات، احادیث سوشل میڈیا پر شیئر کرنے میں 100% احتیاط کرنا بڑی ضروری ہے۔ جس نے فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ پر غلط پوسٹ کر دیا ہو تو اسے چاہیے فوراً اس کا ازالہ کرے، کوئی ایسی تحریر بنائے کہ فلاں روز میں نے فلاں پوسٹ کی تھی، اس میں یہ بات غلط تھی، درست یہ ہے، لہٰذا میں اپنی غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ